محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین، چوتھا حصہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق کے دن انصار مدینہ یوں کہتے تھے: نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما حیینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی عہد پر قائم رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ فاکرم الانصار والمہاجرۃ۔ اے اللہ، کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔ اور بعض روایات میں فغفر للانصار والمہاجرات، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، جبکہ بعض میں فاصلح الانصار والمہاجرات، انصار اور مہاجرین کو سنوار دے کے الفاظ بھی ہیں۔ 3۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کیا اور اس پر انصار مدینہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولا ترضون ان یرجع الناس بالغنائم الى بیوتہم وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیوتکم لو سلكت الانصار وادیا او شعبا لسلكت وادی الانصار او شعبهم۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں غنیمت کا مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ یاد رکھو، اگر تمام لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں جائیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں جاؤں گا۔ 4۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ۔ انصار سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ 2۔ مدینہ منورہ کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا اور قابل احترام شہر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ابراہیم حرم مکۃ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینۃ کما حرم ابراہیم مکۃ وانی دعوت فی صاعها ومدها بمثلی ما دعا به ابراہیم لأہل مکۃ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور مکہ والوں کے حق میں دعا کی، اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ اور میں نے اہل مدینہ کے ناپ تول کے پیمانوں صاع اور مد میں اس برکت سے 2 گنا زیادہ برکت کی دعا کی ہے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ اس حدیث سے جہاں مدینہ منورہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے 2 گنا زیادہ برکت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ابراہیم حرم مکۃ وانی حرمت المدینۃ ما بین لابتیها لا يقطع عضاہها ولا يصاد صیدها۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اور اس کے حرم کی حدود سیاہ پتھروں والے 2 میدانوں کے درمیان ہے، لہٰذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے۔ نمبر 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے لیے دعائے برکت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکۃ من البرکۃ۔ اے اللہ، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بنسبت 2 گنی برکت دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا برکتم مع برکہ۔ اے اللہ، ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے پھلوں، ہمارے صاع اور مد میں برکت دے، ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت یعنی دگنی برکت دے۔ مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون لا یدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ ولا يثبت احد على لآوائها وجهدها الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے، جو شخص اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر شخص لے آتا ہے، اور جو شخص تنگ حالی کے باوجود اس میں ٹکا رہتا ہے، میں روز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں گا، یا فرمایا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ مدینہ منورہ میں موت آنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینة فلیفعل فإنی اشفع لمن يموت بها۔ جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کے لیے شفاعت کروں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی موت آنے تک مدینہ منورہ میں ہی رہے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میں موت آنے کی وجہ سے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا۔ 6۔ مدینہ منورہ میں ایمان کا سکڑنا۔ قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینہ منورہ میں ہی رہ جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ بے شک ایمان مدینہ کی طرف سکڑ جائے گا جیسا کہ ایک سانپ اپنی بل کی طرف سکڑ جاتا ہے۔ 7۔ مدینہ منورہ لوگوں کی چھانٹی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینۃ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی اس بستی سے جو فوج جائے گی وہ دوسری بستیوں کو فتح کرے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ لوگوں کی اس طرح چھانٹی کرے گا جیسا کہ ایک بھٹی لوہے کا زنگ چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ پھر دوسرے دن آیا تو اسے بخار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، میری بیعت مجھے واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس نے 3 مرتبہ یہی مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ انکار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ کالکیری تنفی خبثہا وتنسع طیبہا۔ مدینہ بھٹی کی مانند ہے، یہ ناپاک کو الگ کر کے پاکیزہ کو چھانٹ دیتا ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مدینہ میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے ایمان خالص نہیں ہوں گے وہ مدینہ سے نکل جائیں گے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل مدینہ، تم یوم الخلاص کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا، یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبل الدجال حتی
حتى ينزل بذباب فلا يبقى بالمدينة مشرك ولا مشركة ولا كافر ولا كافرة ولا منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه ويخلص المؤمنون فذلك يوم الخلاص. جال آئے گا یہاں تک کہ وہ ذباب میں اترے گا، پھر مدینہ منورہ کا ہر مشرک مرد اور ہر مشرک عورت، ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت، ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت، اور ہر فاسق مرد اور ہر فاسق عورت، سب کے سب اس سے جا ملیں گے اور صرف مومن بچ جائیں گے، تو وہی دن یوم الخلاص ہوگا۔ 8 اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. جو شخص اہل مدینہ کے بارے میں برا ارادہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ 9 مدینہ منورہ کی کھجور کی فضیلت۔ اس سے پہلے ہم ایک حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کے پھلوں میں کھجور بھی شامل ہے۔ مزید برآں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسيه. جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ میں 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی کھجوروں سے 7 عدد کھجوریں کھائے اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاص طور پر مدینہ کی اجوا کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. جو شخص صبح کے وقت 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ 10 مدینہ منورہ میں شرارت آمیز حرکت پر شدید وعید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. جو آدمی اس میں یعنی مدینہ منورہ میں شرارت کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ توبہ قبول کرے گا اور نہ فدیہ۔ 11 طاعون اور دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال لها يومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان. مسیح دجال کا رعب و دبدبہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگہانی کر رہے ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون کی بیماری نہیں آ سکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے صفیں بنائے ہوئے ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے،
پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 مرتبہ کانپے گا، جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو اس سے نکال دے گا۔ مدینہ منورہ میں سب سے اہم جگہ مسجد نبوی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کی زمین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی، اور اس کی بنیاد بھی خود آپ ہی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ اور یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه۔ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے، بعض نے اس سے مسجد نبوی اور بعض نے مسجد قباء مراد لی ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہی ہے۔ مسجد نبوی ان مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ یاد رہے کہ وہ احادیث جن میں مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت اس سے زیادہ بیان کی گئی ہے، یا ان میں 40 نمازوں کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، وہ سندن ضعیف ہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جو قطع زمین میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رکھی تھی، اور اس میں نماز بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو اس مسجد میں آتے، پیدل چل کر یا سواری پر، اور اس میں 2 رکعت ادا فرماتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت یوں بیان فرمائی، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ۔ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی، تو اسے عمرے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق دے، آمین۔